السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور سلسلہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن کا ہے سورۃ عنکبوت کی 51 آیات ہم نے مکمل کی تھی۔ 52 آیات سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل آپ فرما دیں، کافا کافی ہے، باللہ اللہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، بالباطل باطل پر، و کفروا اور وہ منکر ہوئے، باللہ اللہ کے، اولئک وہی ہیں، ہم الخاسرون گھاٹا پانے والے۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے خالق و مالک کی ہونے کی صفات کے قائل تھے، لہذا ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے، اگر میں رسالت کا دعویٰ کر کے ان پر جھوٹ باندھنے کا ارتکاب کر رہا ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتا، مگر عملاً یہ ہو رہا ہے کہ وہ روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کو بڑھا رہا ہے۔ پھر مجھے معجزہ بھی دیا ہے جس کا جواب پیش کرنے سے تم عاجز ہو، تو کیا میری رسالت پر اللہ کی یہ گواہی کافی نہیں؟ ہاں، کوئی شخص اگر یہ تہیہ کر لے کہ وہ حق بات کبھی نہ مانے گا، وہ اور بات ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے اور اس کے حق میں نقصان دہ بات ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں، بالعذاب عذاب کی، وَلَوْلَا اور اگر نہ، اجل میعاد مسمى مقرر، لَجَاءَهُمْ تو آ چکا ہوتا ان پر عذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ اور ضرور ان پر آئے گا، بغتۃً اچانک، وَهُمْ اور وہ لا يشعرون انہیں خبر نہ ہوگی۔ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس آیت میں جس عذاب کی جلدی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ دنیا کا عذاب ہے، اور اللہ کے ضابطے کے مطابق فتح مکہ کے دن آیا تھا جب کفار مکہ کو ایک دم مسلمانوں کی الغار کی خبر ہوئی اور ان میں مقابلے کی سخت ہی نہ رہی۔ یستعجلونک وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں، بالعذاب عذاب کی، وَإِنَّ اور بے شک جہنم لمحیطۃ البتہ گھیرے ہوا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس آیت میں عذاب سے مراد آخری عذاب ہے جس میں یہ ابھی سے پڑ چکے ہیں، اور جہنم اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ لوگ خام خواہ جلدی مچا رہے ہیں، ان کے مرنے کی دیر ہے، یہ اپنے مطلوبہ عذاب کی آغوش میں جا پہنچیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب جس دن یغشاہم انہیں ڈھانپ لے گا، العذاب و عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت اور نیچے سے، ارجلہم ان کے پاؤں، ویقول اور وہ کہے گا، ذوقوا چکھو تم، ما جو کنتم تعملون تم کرتے تھے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ یقول کا ایک معنی تو وہی ہے جو ترجمہ مذکور ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کا عذاب خود انہیں یہ بات کہے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سام کی شکل بن کر، جن کی آنکھوں پر 2 کالے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باتیں پکڑ کے کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، ہمیں آخرت کے اور دنیا دونوں کے عذاب سے معاف فرمائے۔ یا عبادی، یا میرے بندو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، ان بے شک ارضی میری زمین، واسعۃ وسیع ہے، فایای پس میری ہی، فاعبدون پس تم عبادت کرو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اگر تم پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔
آیت کے الفاظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر اس قدر سختیاں روا رکھی تھیں کہ انہیں جینا بھی دوبارہ ہو گیا تھا۔ اس کی مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں جہاں کر رہو جہاں تمہیں آزادی سے میری عبادت کر سکو۔ واضح رہے کہ اپنے وطن اور اپنے اخراج سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن یہ حب الوطنی وطن پرستی کی حد تک اور اخراج سے محبت قوم پرستی کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ اصل چیز اللہ کی عبادت اور اپنے دین کی حفاظت ہے۔ اس کا مقابلہ وطن اور قبیلہ کچھ چیز نہیں، اس کے مقابلے میں وطن اور قبیلہ کچھ چیز نہیں، اور اگر دین کا فقدان کر کے وطن اور قوم کو ترجیح دی جائے تو یہی چیز وطن پرستی اور قوم پرستی بن جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے چکھنا ہے موت کا مزہ، ثم الینا، پھر ہماری طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ اس حکم کے مختلف اوقات میں 83 افراد مکہ سے ہجرت کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں مہاجرین کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اپنی جانوں کی فکر نہ کرو، یہ چند روزہ زندگی ہے، موت تو بہرحال آ کے رہے گی۔ موت تو بہرحال آ کے رہے گی، یہ چند دن کی زندگی جہاں میسر آئے کاٹ لو، پھر ہمارے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا جان اور مال اور گھر بار کیسا بچایا جائے، بلکہ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایمان کیسے بچایا جائے، کیونکہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے، من سے الجنت، جنت، غرافاً بالا خانے، تجری جاری ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نعم اجر، کیا ہی اچھا اجر ہے، العالمین، عاملین، کام کرنے والے کا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یعنی ہجرت کی صورت میں تمہاری دینی مفاد بھی مجروح ہوں گے اور کئی طرح کی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ ان کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ ان سب چیزوں سے جہاں بہتر ہے جس کا تمہیں فکر ہے۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، نیک اعمال میں سر فہرست صبر ہے، اور صبر کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی صبر ہے، اور احکام شریعت سے استقلال کے ساتھ کاربند رہنا بھی صبر ہے، اور مالی مفاد کے ضیاع کو خود اتنا نہ سمجھنا بھی صبر ہے، اور نیک اعمال میں سے دوسرے نمبر پر اللہ پر توکل کا ذکر فرمایا۔ اللہ پر توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ان وعدوں پر یقین کیا جائے جو اس نے اپنے فرما بردار بندوں سے کر رکھے ہیں، بالخصوص اس صورت میں جب کہ ان وعدوں کے پورا ہونے کی ظاہری اسباب بھی مفقود نظر آ رہے ہوں۔ وَكَأَيٍّ، اور بہت سے، من دابۃ، جانور جو لا تحملو، نہیں اٹھاتے، رزقہا، اپنی روزی، اللہ یرزقہا، انہیں روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہجرت کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ اپنے ذریعہ معاش کی فکر ہوتی ہے۔ مہاجر ایک تو اپنے وطن سے اپنا ذریعہ معاش چھوڑ کر جاتا ہے، دوسری سے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے وہ اس کے ذریعہ معاش کی کیا صورت ہوگی۔ ایسے خطرات کو اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے یقین کر لینے کا نام ہی توکل ہے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ بے شمار ایسے جاندار ہیں، ہر روز نئی روزی ملتی ہے، اور جو اللہ جانور تک کو روزی پہنچاتا ہے، وہ اپنے فرما بردار کو کیوں نہ پہنچائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔
ولا ان اور البتہ اگر سألتہم تم پوچھو ان سے من خلقا کس نے بنایا السماوات یا آسمان والارض اور زمین وسخر اور مسخر کیا کام میں لگا دیا الشمس سورج والقمر چاند لا یقولن وہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ فانا پھر کہاں یوفقون وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ خطاب سے مہاجرین کو نہیں بلکہ اس خطاب میں سب مشترک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان اور سورج اور چاند سب کو پیدا کرنے والا اور انہیں اپنے اپنے کام پر لگانے والا اللہ ہے، اور انسان کی تمام ضروریات زندگی اسی نظام سے وابستہ ہیں۔ انہیں ضروریات میں سے ایک ضرورت کھانے پینے کی اور دوسری اور ذریعہ معاش کی ہوتی ہے، تو مسلمان جہاں بھی ہجرت کر کے جائیں گے یہ سارا نظام وہاں بھی موجود ہوگا، اور اللہ تمہیں وہاں بھی ایسی ہی روزی مہیا کرے گا جیسے وہ یہاں کر رہا ہے۔ لہذا اس پر توکل کرو۔ اس خطاب کا روئے سخت مشرکین مکہ کی طرف سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی اور زندگی کا بقا کا سارا سامان تو اللہ نے مہیا کیا ہے، پھر تم اپنے معبودوں کو اللہ کے شریک اور مد مقابل کیسے ٹھہراتے ہو؟ یہ کہاں سے تمہیں عقل کا پھیر لگ جاتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ یبسط فراخ کرتا ہے رزق روزی لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، لہو اس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے۔ مال کی محبت انسان کی فطرت میں کوڑ کوڑ کر بھری ہوتی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مال و دولت ملے، لیکن اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ خود چاہتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کچھ بھی نہ دے، دیتا ضرور ہے، اور اس میں بھی اس کی کئی حکمتی اور بندوں کی مصلحتیں مضمر ہیں، اور یہ بات خوب جانتا ہے کہ فلاں بندے کو اگر رزق زیادہ دیا گیا تو وہ اس سے خیر و بھلائی ہی کمائے گا، اور فلاں کو زیادہ دیا گیا تو وہ میری یاد سے غافل اور سرکش اور متکبر بن جائے گا، اور کہیں کسی کو مال کو زیادہ دے کر اس ابتلا میں ڈال دیتا ہے۔ غرض یہ کہ مال سے جتنی انسان کو محبت ہے اتنا ہی وہ مال اس کے حق میں فتنہ بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ ثعلبہ بن حاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لیے مال و دولت کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی چیز جس پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اس زیادہ سے بہتر ہے جسے تم اللہ کے حقوق بھی ادا نہ کر سکو۔ اس نے دوبارہ ایسی دعا پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ثعلبہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم میرے نقشے قدم پہ چلو؟ پھر بھی اس کا اصرار بڑھتا گیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے اللہ نے مال دیا تو میں اس کے حقوق پوری طرح ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرما دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ اسے مدینے سے باہر ڈیرا لگانا پڑا۔ پھر اس پر آزمائش کا دور شروع ہوا اور وہ فرض نمازوں سے مسجد میں غیر حاضر رہنے لگا۔ پھر مصیبت بڑھی تو نماز جمعہ بھی ترک ہونے لگی۔ کچھ دنوں بعد آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کے بعد بھیجا تو کہنے لگا کہ زکوٰۃ بھی تو ایک طرح کا جزیہ ہے، ایک دو دفعہ تو محصل کو ٹالتا رہا، آخر زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت آپ نے 3 بار فرمایا، وہی سلبہ تباہ ہوا۔ اس بات سے اس کے رشتہ داروں نے اسے مطلع کیا کہ وہ زکوٰۃ لے کر خود حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا ہے۔ اب یہ چیز اس کے لیے بڑی یار کا باعث بن گئی، مگر چونکہ دل میں نفاق آ گیا تھا اس لیے اللہ کے حضور توبہ نہ کی اور اپنے مال میں ہی مگن رہا۔ آپ کے وفات کے بعد دور صدیقی میں پھر زکوٰۃ لے کر آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، جس مال کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق قبول نہ کیا تھا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر وہ دور فاروقی میں زکوٰۃ لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس آیا، لیکن ان سب کا یہی جواب تھا کہ ہم اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف یہ زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ آخر دور عثمانی میں اسی نفاق کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی مال و دولت سے معاف فرمائے جس سے ہم اللہ سے دوری پیدا ہو جائے ہماری۔ یا اللہ رحم فرما ہمارے پہ اپنا۔
اب ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا کچھ سامان تقسیم فرما رہے تھے۔ آپ نے سب کو نہیں دیا، کسی کو دیا، کسی کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس تقسیم کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا، میں اس شخص کو مال دیتا ہوں جس کے دل میں بے چینی اور بکھلا پن پاتا ہوں، حالانکہ جن لوگوں کو نہیں دیتا وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جنہیں میں یہ مال دیتا ہوں، اور جن محبوب لوگوں کو نہیں دیتا تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں سے چشمی اور بلائی رکھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو خوشی مجھے آپ کی اس بات سے ہوئی، اگر مجھے سرخ خون میں ملتے تو میں اتنی خوشی نہ ہوتی۔ ان واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کو کم یا زیادہ دینے میں اللہ کی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر سألتم تم ان سے پوچھو، من کس نے نزل اتارا من السماء آسمان سے مان پانی، فاحیا پھر زندہ کر دیا بھی اس سے الارض زمین، من بعد موتها اس کا مرنا، لا یقولن البتہ وہ کہیں گے اللہ قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل لیکن اکثرہم ان میں اکثر لا یعقلون وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کس نے کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد کا سزا وار بھی تو اللہ ہی ہے، حمد کا حقدار تو اللہ ہی ہے، مگر اکثر لوگ کچھ سمجھتے بوجھتے نہیں۔ زمین پر آسمان سے بارش برسنے، پھر زمین سے نباتات برآمد ہونے میں اللہ نے اپنی جس قدر مخلوق کو لگا رکھا ہے، پھر اس بارش سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان پر غور کرنے سے بے اختیار انسان کی زبان سے اللہ کی تعریف جاری ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ کا عربی زبان میں دوسرا استعمال یہ ہے کہ جب فریق مخالف پر کوئی ایسی دلیل پیش کی جاوے جو اس کے ہاں مسلم ہو اور وہ اس کے برعکس کام کر رہا ہو، تو اس وقت تمام حجت کے طور پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں الحمدللہ کا لفظ دونوں مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 64۔ وما اور نہیں حاضی یہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا لہو سوائے کھیل، ولعب اور کود، وان اور بے شک الدار الاخرہ آخرت کا گھر ہے، لہی البتہ وہی حیوان زندگی، لو کاش کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سرے سے کوئی زندگی اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے فرما برداروں اور آخرت مقابلے میں حقیقی سمجھنے والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر آخرت کماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا آخرت کے مقابلے میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں اور اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہیں، انہیں واقعی دنیا ایک کھیل تماشا ہی معلوم ہوگی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بازیگر کٹ پتلیوں کا تماشا دکھاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، کچھ وزیر، کچھ دوسرے کردار ہوتے ہیں، اور ڈرامہ مکمل ہونے کے بعد سب لوگوں کے سامنے تماشا دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال دنیا کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے، لہذا کسی شخص کو بھی دنیا کی دل فریبیوں اور انائیوں میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت۔ فَإِذَا پھر جب رَكِبُوا وہ سوار ہوئے فی الفلک کی کشتی میں، دعوا اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین خالص رکھ کر، لہ الدین ان کے لیے اعتقاد، فلما پھر جب نجاہم وہ انہیں نجات دیتا ہے، وہ انہیں نجات دیتا ہے، الی البر خشکی کی طرف، اذا ہم ناگہاں فوراً وہ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصاً اسے ہی پکارتے ہیں، اور جب انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔
لا یکفرو تاکہ نہ شکری کریں، بما وہ جو آتیناہم ہم نے انہیں دیا، ولا یتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، فسوف پسند قریب وہ یعلمون جان لیں گے، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی نہ شکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، جلد ہی انہیں اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس سے زیادہ نہ شکری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی ضروریات زندگی تو سب اللہ تعالیٰ مہیا کریں، اور جب جان پہ بن جائے تو اس مصیبت سے نجات بھی اللہ ہی دے، لیکن جب آسودہ حالی کا وقت آئے تو انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کو بھول جائے بلکہ اس کے اختیارات میں دوسروں کو بھی شریک بنانے لگے۔ اس آیت میں دور نبی کے مشرکوں کا ذکر ہے جو کم از کم آڑے وقتوں میں تو اکیلے اللہ کو پکارتے تھے، مگر آج کے مشرک ان مشرکوں سے بازی لے گیا ہے جو عقیدہ یہی یہ رکھتا ہے کہ اس کا بیر اس کے ہر کام اس کے سارے احوال سے واقف ہوتا ہے، اور مشکل وقت میں اس سے فریاد کرنے پر وہ فوراً وہ مدد کو پہنچ جاتا ہے، اور موت سامنے کھڑی دیکھ کر بھی جب الحق بیڑا بنے تک جیسے کہ نعرے لگاتا ہے اور اپنے پیر کو فریاد رسی کے لیے بلاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان جعلنا کہ ہم نے بنایا حرم سرزمین مکہ آمنا امن کی جگہ، جب یتخطف چک لیے جاتے ہیں الناس لوگ من سے حولہم اس کے ارد گرد افا بالباطلی کیا پس باطل پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کی یکفرون وہ ناشکری کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کا پر امن بنا دیا جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ممنی اس سے جس نے افطرا باندھا اللہ پر کاذباً جھوٹ، او کذبا یا اس نے جھٹلایا بالحق حق کو، لما جب جاءہ وہ آیا اس کے پاس، علیسا کیا نہیں، فی جہنم میں مسون ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دے، یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے۔ کیسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہے کہ ایک رسول نے جھوٹا دعویٰ کیا ہو یا اللہ پر جھوٹ باندھا ہو، وہ تو سب سے زیادہ ظالم ہوا، اور اگر وہ سچا ہو اور پھر واقعہ اللہ نے اسے رسول بنایا لیکن یہ لوگ اسے جھٹلا دیں تو یہ سب سے زیادہ ظالم ہوئے، اور اب جو بھی ظالم ہوگا اسے بہرحال دوزخ کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ آگے یہ لوگ اپنا انجام خوب ہوتا سمجھ لیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، لاسٹ آیت ہے سورۃ عنکبوت کی۔ والذین جاہدوا اور جن لوگوں نے کوشش کی، فینا ہماری راہ میں، لنہدینہم ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے، سبولنا اپنے رستے، وَإِنَّ اور بے شک اللہ لمع المحسنین البتہ ساتھ ہے نیکوکاروں کے۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیت سے اللہ کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اس راستے میں کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ سوچنا انسان کے بس سے باہر ہے، کیونکہ نہ اسے پیش آنے والی مشکلات کا پہلے سے صحیح اندازہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں انسان کی تدبیر کسی کام آ سکتی ہے۔ انسان کا کام علیہ کلمہ اللہ کے لیے اس کی مقدور بھر کوشش کرنا ہے، اور اس کی لازمی شرط محض اللہ کی رضامندی اور خلوص نیت ہے۔ اس شرط کے ساتھ اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت جہاد کی کسی بھی قسم کے لیے گامزن ہو جائے گا تو اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل خود ہی سجھاتا جائے گا۔ خلوص اور نیک نیتی ہوگی تو راہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ دستگیری اور مدد فرماتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھلے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، راہیں سجھاتا بھی ہے، کھولتا بھی ہے، اور بر وقت مدد کو بھی پہنچتا ہے۔ انسان کا کام صبر و استقلال اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھے جانا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں جہاد سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہی نہیں بلکہ جہاد کے جملے اقسام ہیں۔ سورۃ عنکبوت ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، ہماری یہ لاسٹ آیت تھی۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.